آج کی نماز تراویح میں 19واں پارہ اس کا آخری حصہ اور 20ویں پارے کوئی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نمل کی تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ نمل جیسے نام سے یہ ظاہر ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر ہے کہ جو چونٹی کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں تو انہیں دور سے ایک روشنی دیکھی جیسے آگ جل رہی ہو۔ تو سردی کا موسم تھا، تو آگ کی ضرورت تھی، تپش کی ضرورت تھی، تو یہ اس آگ کی طرف بڑھے، لیکن جب قریب پہنچے تو اللہ رب العزت کی آواز آئی کہ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، کہ ہم نے سلیمان کو وراثت دی داؤد کی۔ اچھا یہ بھی سمجھیے کہ وراثت کیا ہوتی ہے۔ ایک تو ہم انسان ہیں عام، ہماری وراثت کیا ہے کہ بھائی کوئی مال و دولت ہے، پیسہ ہے، بھائی وہ آگے تقسیم ہو جائے گی۔ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے۔ یہاں وراثت سے مراد علم ہے، وہ نبوت ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 19 بیٹے تھے، اور ان 19 بیٹوں میں حضرت سلیمان کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا کہ ان کو پھر اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مال و دولت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں جو علم کا ذکر ہے جو انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، اور ایک خوبی یہ تھی کہ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے پرندوں کی بولیاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں جانوروں کی بولیوں کے بارے میں واقفیت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، اور اسی لحاظ سے چونٹی کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک وادی تھی، اب یہ وادی کون سی تھی علماء نے اس کے بارے میں کوئی خاص موقف بیان نہیں فرمایا، کوئی شام کے قریب کہتے ہیں، کوئی کدھر۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو وادی نملہ کہا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر چونٹیاں رہتی تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آگے بڑھا تو ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی لشکر آ رہا ہے تو ہم کہیں کچلے نہ جائے، تو فوراً بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، دوسری چیز بیان کی ہدہد کی۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہدہد کو اللہ نے خوبی عطا فرمائی ہے جو عام پرندوں میں نہیں ہے، کہ یہ جب فضا میں ہوتا ہے تو جہاں پر پانی ہوتا ہے چاہے وہ زمین کی تہ میں ہو، اس کو محسوس اور نظر آ جاتا ہے، اور وہ وہاں پر پانی کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جو ہدہد تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پانی کو تلاش کرنا۔ تو اس کے بعد جب ہدہد غائب ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد نہیں، آپ نے پوچھا بھی ہدہد کدھر گیا؟ کہا جی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو اگر وہ آئے گا یا تو وہ اپنا کوئی معقول ہمیں وجہ بتائے، ورنہ میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ پھر ہدہد کا پرندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک جگہ پر گیا تھا، اور وہ لوگ اتنے عجیب ہیں کہ ایک تو ان پر عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ لوگ سارے کے سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی تحقیق کروائی، اور آخرکار تحقیق سے پتہ لگا کہ ہدہد نے سچ بولا۔ پھر بہرحال پورا واقعہ ہے، پھر ملکہ سبا ہے اور ان کا آنا ہے، ان کو پھر تحائف بھیجے گئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، یوں سارا پھر علاقہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اور چونٹی کے حوالے سے، تو اس میں چند چیزیں ہیں جو آج جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چونٹی تھی اس نے جب یہ اپنے ساتھیوں کو کہا تھا تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، اور ان کے درمیان فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر کا تھا، یعنی 3 کلومیٹر کا فاصلہ دونوں میں موجود تھا، اور 3 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی۔ اب علماء نے یہاں بڑی چیزیں بیان فرمائیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بڑی آگاہی دیتی ہے۔ ہمارے جدید ٹیکنالوجی میں ایک سسٹم آتا ہے ریڈار سسٹم۔ اب وہ ریڈار سسٹم کیا ہے کہ جی دور سے کسی چیز کو بھانپ لینا،
یعنی اللہ رب العزت نے چونٹیوں کو ایسا سسٹم عطا فرمایا کہ انہوں نے 3 کلومیٹر دور سے یہ بھانپ لیا کہ جی لشکر آ رہا ہے، اور علماء نے فرمایا یہاں سے ایک ریڈار سسٹم کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر اسی طرح آج کل جیسے موبائل فون چلتے ہیں، اور موبائل فون میں آپ کیا کرتے ہیں، یہاں بولتے ہیں آواز جاتی ہے دور، ایک بندہ ہوتا ہے اس کے کانوں میں، تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں 3 کلومیٹر تک آواز فاصلہ کر کے پہنچی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ برقی لہریں جو ہیں قرآن کریم نے اس کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے کہ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو ترجمان کے ذریعے سمجھ آئیں۔ اب چونٹیوں نے بات کی اپنی زبان میں کی تھی، حضرت سلیمان نے وہ بات سمجھ لی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہمیں یہاں سے مل رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور اشارہ فرمایا کہ وہ جو چونٹی تھی، اور اس چونٹی نے کیا کہا کہ جی تم سارے کے سارے چلے جاؤ بلوں میں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر ایک اشارہ مل رہا ہے کہ جو قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس پر 3 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ لازم ہے کہ جو لیڈر ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جی جو خطرہ ہے وہ خطرہ کہاں پر ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو بروقت خطرے کی اطلاع دے، انفارمیشن دے، اطلاع پہنچائے۔ اور علماء فرماتے ہیں دوسری چیز یہاں سے ملتی ہے کہ فوری طور پر ان کو خطرات کے بارے میں آگاہی دی جائے، بھائی سیلاب آ رہا ہے، گھروں میں چلے جاؤ ورنہ بہت پانی آ جائے گا، اور پھر احتیاطی تدابیر بتائی جائے، جیسے چونٹی نے کہا کہ فوراً بلوں میں چلی جاؤ۔ اس کے بعد رب کائنات نے اس کے بعد ملکہ بلقیس، یہ ملکہ سبا کا ذکر آ رہا ہے، اور ملکہ سبا کے ذکر میں ایک آج کل جیسے بڑی ایک چیز مشہور ہے سائفر کے بارے میں، تو ایک سائفر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ریاست کی طرف سے ملکہ سبا جو ایک ریاست کی حکمران تھی ان پہ خط لکھا، اور یہ جو ریاستی خطوط ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سائفر، اور وہ سائفر اللہ رب العزت نے پبلک کر دیا کہ حضرت سلیمان نے ایک سائفر لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا، اور خط میں کیا تھا کہ اس طرح کہ تم اللہ کی عبادت کرو ورنہ تم جتنی بھی طاقتور ہوگے ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور پھر وہ پورا ایک واقعہ آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اشارہ مل رہا ہے کہ ممالک آپس میں سفارتی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی توحید کی بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آسمان سے پانی برستا ہے، اگر اللہ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے بتاؤ کون ہے جو آسمان سے پانی برسائے، اللہ زمین سے پیداوار بند کر دے بتاؤ کون ہے جو زمین سے پیداوار نکالے۔ پھر رب کائنات نے علامات قیامت کا ذکر فرمایا، اور علامات قیامت میں ایک علامت بیان فرمائی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور جو ہوگا وہ جانور بولے گا باقاعدہ انسانوں سے، بات کرے گا، کلام کرے گا۔ کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ یہ جو جانور ہے جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی، یہ جانور تفاسیر اور احادیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوہ صفا سے برآمد ہوگا۔ یہ جو مکہ مکرمہ کے ساتھ صفا پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے وہ جانور برآمد ہوگا، اور وہ جانور جب برآمد ہوگا تو وہ لوگوں سے باقاعدہ بات کرے گا۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے یہ بات کی کہ وہ جانور کے پاس عصائے موسیٰ ہوگا، اور وہ ایمان والوں کے پیشانی پر رکھے گا، ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، وہ کفار کے پیشانی پر رکھے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ البتہ اس جانور کے نکلنے کے بعد کوئی بھی نیا مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان ہو چکے ہوں گے وہ اسلام پر موت آ جائے گی، باقی کفر پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یوں قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر سورہ قصص آ رہی ہے، اور اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب ان کو ان کی والدہ نے ایک ٹوکری میں ڈال دیا فرعون کے ڈر کی وجہ سے، اور پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس ہی پہنچے، پھر دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، انہوں نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی والدہ کو ہی لا کھڑا کر دیا، کیونکہ ہم نے ان کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کو تمہارے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اب بنی اسرائیلی تھے ظاہر ہے، اور بنی اسرائیل کا درد ان کے سینے میں تھا، اور جو فرعون اور باقی قوم تھے وہ قبطی تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایسے جا رہے تھے تو آگے 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا، اور قبطی جو تھا وہ بنی اسرائیلی کو بڑا مار رہا تھا۔
تو بنی اسرائیل نے دیکھا موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے زور سے مکہ مارا, بندہ مر گیا. اب جب وہ بندہ مر گیا موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو فرعون کا بندہ ہے, یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور آگے چل پڑے اور آگے مدین کے علاقے میں پہنچے. اور مدین کے علاقے میں جب پہنچے غار کے اندر وہ آرام فرماتے تو کچھ آوازیں سنی, ان کی آنکھ کھل گئی. تو آوازیں سنی تو باہر دیکھا کہ پانی کا جو تالاب ہے اس کے پاس رش لگا ہوا ہے, اور اسی رش کے اندر کچھ فاصلے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانور کو پکڑے ہوئے ہیں اور پانی پلانے کے انتظار میں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ پانی پلانے کے لیے آئے ہیں اور یہ انتظار میں ہے کہ پانی یہ جانور پی لیں پھر ہم ان کو پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہیں ان کے جانوروں کو لیا اور آ کر پانی پلایا, اور پانی پلا کر وہ جانور واپس ان کے ہاتھ میں کر دیے, واپس اپنے غار میں آ گئے. وہ بیٹیاں اپنے والد کے پاس چلی گئیں اور ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام, اور انہوں نے اپنے والد کو جا کر کہا کہ ابا جان ہم نے ایک بندہ دیکھا ہے, بڑا کمال کا, بڑا اچھا با اخلاق ہے اور بہترین ہے, آپ کے پاس بکریاں ہیں اور آپ کو بھی بندہ کو چاہیے جوان بندہ, تو کیوں نہ ہم اس کو رکھ لیں, کیونکہ اس کے اندر 2 بڑی خوبیاں ہیں, ایک تو وہ قوی ہے اور دوسرا وہ بڑا امین ہے. تو ابا جان نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں. اللہ رب العزت فرماتے فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء, ان میں سے ایک لڑکی پھر آئی اور اس طرح آئی کہ اس کی چال میں حیا تھی. اللہ نے اس چیز کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس کی چال میں, اس کا مطلب ہے کہ چال کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے, اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ملے. آخرکار شعیب علیہ السلام نے کہا بھئی آپ ہمارے ساتھ رہ جائیں, تو پھر یہ ہے کہ میری 2 بیٹی میں سے کسی ایک سے نکاح کر لیں, اور ہم ایسا کرتے کہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے میری خدمت کرنی ہے, اور وہ خدمت کتنی ہوگی کہ آپ ایسا کریں کہ میری بکریاں چرائیں, اور بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ عرصہ یہاں پر رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے, اور 10 سال کے بعد پھر اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے تو پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا. انہیں دور سے آگ کو دیکھ کر آخرکار پھر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں. اللہ نے رب العزت فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین. اے میرے محبوب آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کہہ دو یہ جب یہ سب کچھ پیش آ رہا تھا تو آپ وہاں نہیں تھے. جب آپ وہاں نہیں تھے تو آپ کو ذرہ ذرہ چیز کی خبر کیسے؟ اس کا مطلب آپ کو آپ کا اللہ بتا رہا ہے, اور یہ وحی کے ذریعے اللہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے. پھر اس کے بعد رب کائنات نے قارون کا ذکر کیا ہے. قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا اور بڑا مالدار تھا, اس کے پاس بڑی دولت تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو کبھی زکوٰۃ ادا کر. اسے علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس زمانے میں بھی لازم تھی. بہر کس انداز سے تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کہا جی آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں. تو اس نے کہا جی مال تو سارا میری محنت کا ہے, میں نے بڑا کام کیا, میری محنت کی, میرا علم ہے. اللہ نے پھر قارون کو اس خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا. پھر آخر میں سورہ عنکبوت ہے, اور عنکبوت مکی صورت ہے کہ جس میں ایمان والوں کی آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے. اور اس میں اللہ نے ایک ذکر کیا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان والوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ بس وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ہم ان کو آزمائیں گے ہی نہیں, ہم تو ان کو بہت آزمائیں گے. پھر اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی, فرمایا کہ وہ تم ان کے ساتھ اچھے رہو, ہاں البتہ تمہیں اگر شرک کے بارے میں وہ کہے تو شرک کی بات نہ ماننا, باقی سب باتیں ان کی مان لینا. پھر اللہ نے آخری میں بات بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے اعمال, ان کا مقام ایسا ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہو. مکڑی کا جالا انتہائی کمزور جالا جو ہوا کے جھونکے سے بھی نکل جائے. اللہ نے فرمایا یہ ان کا حال ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اجعل قبر ابی روضۃ من ریاض الجنہ. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرما, اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.